بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاون اردو چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج معاون اردو قاعدے کا سبق نمبر 25۔ یہاں اس سبق میں ایک حرکت ہے اور دو سکون۔ پہلے کو حرکت کے ساتھ ملا کر اور دوسرے کو ساکن کا نام دے کر پڑھیں گے۔ دال ریز بر در، دال ساکن درد۔ زیر ریز بر زر، دال ساکن زرد۔ میم فے پیش مفت، تے ساکن مفت۔ بے ریز بر بر، فا ساکن برف۔ سین ریز بر سر، دال ساکن سرد۔ شین ریز بر شر، میم ساکن شرم۔ عین لام زر عل، میم ساکن علم۔ زال کاف زر ذکر، رے ساکن ذکر۔ سین ہے زبر سہ، لام ساکن سہل۔ پے ہے زبر پہ، لام ساکن پہل۔ یہاں چھوٹی ہے ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر کی حرکت ہے۔ زبر کی حرکت کو ہے کی طرف جھکا کر پڑھیں گے، یعنی اردو کے اعتبار سے اس کو مجہول انداز میں پڑھیں گے۔ پہل، پے ہے زبر پہ، لام ساکن پہل۔ یہ تقریباً تینوں ہی حرکات میں ہوتا ہے۔ چھوٹی ہے جس الفاظ کے درمیان میں ہو تو اس سے پہلی حرکت زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، تقریباً وہ مجہول ہی پڑھی جاتی ہے۔ جیسے اس کی اور بھی مثال ہے۔ زبر کی حرکت میں سہنا، کہنا، رہنا وغیرہ۔ زیر کی حرکت میں کہہ و میں، صحرا و مہر وغیرہ۔ پیش کی حرکت ہو تو اس کی بھی مثال ہے، جیسے کوہرا، موہرا، محتمم و مہر وغیرہ۔ خیر، یہ آگے کی بات ہے۔ یہاں جتنا لکھا ہے بچوں کو اتنا ہی پڑھا دینا ہے، تھوڑا بہت سمجھانا ہے۔ اس سے آگے ہے شہر۔ شین ہے زبر شہ، رے ساکن شہر۔ قاف ہے زبر قہ، قاف ہے زبر قہ، رے ساکن قہر۔ کیونکہ اگر ہم بچوں کو یہاں پوری ترتیب سمجھائیں گے تو بچوں کی مثال بوتل کے منہ کی طرح ہے۔ اس میں اگر ہم قطرہ قطرہ ٹپکائیں گے تو وہ آسانی سے چلا جائے گا، اور اگر ہم بوتل کے سر پر بالٹی یا کوئی بڑا برتن اڑے لیں گے تو سارا پانی نیچے چلا جائے گا، بوتل میں کچھ بھی نہیں جائے گا۔ تو اس لیے یہاں بچوں کو بہت تھوڑا سا مختصر کر کے سمجھا دینا ہے، اور ان کو بلکہ جو لکھا ہے وہی رٹوا دینا اور یاد کرا دینا بہتر ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔